السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ بن الارت بھی انہی محبوب مبارک ہستیوں میں ہے جنہوں نے امتحانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سختی سے سختی تکلیفیں برداشت کی۔ شروع میں ہی 5 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اسی لیے بہت زمانے تک تکلیفیں اٹھائیں۔ لوہے کی زنجیر پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جس سے گرمی اور تپتی کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرمی ریت پر لٹا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کو گوشت تک گل کر گر گیا تھا۔ یہاں ایک عورت کی غلامی تھے۔ اس کو خبر پہنچا کہ انہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے ڈھک دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرصے کے بعد اپنے جماعِ غفلت میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے ان تکلیف کی تفسیر پوچھی جو ان کو پہنچایا گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگے کی انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میرے کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھ ہی گیا۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتح ہونے کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ ہماری تکلیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رغبت اور ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھیں، 2 ان میں سے قبول ہوئی اور ایک کو انکار فرما دیا۔ میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی۔ دوسری یہ دعا کی کہ ان پر ایسی دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری یہ دعا کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، یہ بات منظور نہ ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا انتقال 307 ہجری میں ہوا اور کفن میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گزارا ان کی خبر پر ہوئے تو ارشاد فرمایا، اللہ خباب رضی اللہ عنہ پر رحم فرما۔ آپ نے رغبت سے مسلمان ہوئے اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاں بھی زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارے کہ قبلے پر خیانت کرے اور اپنے مالوں کو راضی کر لیے۔